الأولى بكماله كشف الدجى بجماله بلغ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و مناقب لے کر کے میں حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو میں آپ حضرات عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و مناقب قرآن و احادیث کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے۔ لہذا گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ حضرات ہمارے اس بیان کو مکمل سنیں تاکہ کما حق ہو آپ حضرات کو ہماری باتوں سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ عزیزان گرامی، ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے، اور قرآن پاک میں جن 4 مہینوں کی حرمت والے ہونے کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شهرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، مگر دیگر مہینوں پر ماہ ذی الحجہ کی عظمت و فضیلت چند وجوہات سے ہے۔ یہ اجتماع عظیم کا مہینہ ہے کیونکہ اس ماہ میں دنیا کے ہر گوشے سے مسلمان حج بیت اللہ اور زیارت خانہ کعبہ کے لیے حدود حرم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے کہ مسلمان عرفات کے میدان میں تپتی ہوئی دھوپ میں وقوف عرفہ کرتے اور بے شمار صعوبتوں کے باوجود محض رضا الہی کے واسطے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے خدائے وحدہ لا شریک کی بزرگی اور برتری بیان کرتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان اللہ تعالی کی برگزیدہ بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت اس طور پر بھی ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے عشرہ اولا کی قسم یاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ ایک تفسیر کے مطابق یہاں صبح سے مراد پہلی ذوالحجہ کی صبح ہے، اور یہاں لیال عشر کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس ماہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً اس کے پہلے عشرے کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ کوئی نیکی محبوب ہو۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی، مگر جب کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور ان میں سے کچھ لے کر بھی واپس نہ آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار و مشرکین سے جہاد کرتا ہے، اس کے بدن پر زخم آتے ہیں، وہ انہیں برداشت کرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اپنی پیاری جان کا نذرانہ پیش کر کے مجاہد کا عظیم رتبہ حاصل کرتا ہے۔ مگر اس کے باوجود جو شخص ذی الحجہ کے 10 دن اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی اطاعتوں میں گزار دے، اس کی یہ نیکیاں مجاہد فی سبیل اللہ کی نیکیوں پر غالب ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو البرکات نے بالاسناد بیان فرمایا کہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ اس کی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں کے روزوں پر ابھارا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ذی الحجہ کے روزے نفلی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص نہ رکھے تو گنہگار ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور خدا وحدہ لا شریک کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں روزے رکھ کر مذکورہ بالا فضائل و برکات کو حاصل کریں، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ ان دنوں کے روزے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت شیخ ابو البرکات نے بالاسناد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کی سی عبادت کی، اور جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی عظیم فضیلت ہے ذی الحجہ کے عشرے کی کہ بندہ ایک روزہ رکھے اور مولا عز و جل 1 سال کے روزے کا ثواب عنایت فرمائے۔ بندہ ایک رات قیام و عبادت میں گزارے اور مولا عز و جل شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ شب قدر جس میں عبادت کرنا 1000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، بندہ بڑی آسانی کے ساتھ عشرہ ذی الحجہ کے کسی شب میں عبادت کر کے وہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ جو شخص ان 10 ایام کی عزت و قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرما کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ نمبر 1، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 4، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 5، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 6، نزاع میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 7، ظلمت میں روشنی عطا فرمائے گا۔ نمبر 8، میزان میں سنگینی
وزن کر دیتا ہے، دوزخ کے طبقات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نمبر 10 جنت کے درجات پر عروج عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی، اس نے گویا اپنے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ دیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی کی عبادت کی، اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ جو کسی کے جنازے کے ساتھ گیا، گویا اس نے شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ جس نے کسی مومن کو اس عشرے میں لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت پہنائے گا۔ جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر عرش کے نیچے مہربانی فرمائے گا۔ جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرے میں شریک ہوا، اور وہ گویا انبیاء اور مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں شریک ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ذی الحجہ کی عزت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان 10 ایام میں فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ حتی الامکان نفلی عبادتیں کرتا رہے۔ اگر ہم نے یقیناً اس ماہ کی عزت کی تو مذکورہ بالا فرمان کے مطابق ہمیں بے شمار برکتیں میسر آئیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیخ ابو البرکات نے بالاسناد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ذی الحجہ کے اول عشرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ اس وقت وہ عرفہ میں تھے۔ عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا تھا۔ اسی عشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا، اپنا دوست اور خلیل بنایا۔ اسی عشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اسی عشرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کی عزت عطا ہوئی۔ اسی عشرے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف کی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عرفہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں۔ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں پر مباحات کرتا ہے۔ ان سے فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو کہ پراگندہ سر گرد آلود دھوپ کھاتے ہوئے دور دور سے میری رحمت کے امیدوار حاضر ہوئے تو عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے کسی دن میں نہیں دیکھے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے روزے کو ہزاروں دن کے روزوں کے برابر قرار دیتے ہیں اور 2 سالوں کے گناہ کی معافی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان احادیث کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ عرفہ کے دن اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے، فخر کا اظہار فرماتا ہے آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہزاروں سال کے روزوں کے برابر ہے۔
لہٰذا ہمیں یوم عرفہ جیسی نعمت عظیمہ کی قدر کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ کی اس نعمت سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ذی الحجہ کی عظمت اور فضیلت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے دو برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اور اس ماہ میں اللہ کی راہ میں ان کی دی ہوئی قربانی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی سارے مسلمان قربانی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مالی قربانی کے لیے تیاری کرنے لگتے ہیں، مگر اکثر مسلمان قربانی کرنے کی حقیقت و حکمت سے باخبر نہیں، جس کی وجہ سے وہ قربانی کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ قربانی کی حقیقت و حکمت سے آشنا ہوں اور قربانی کا جذبہ مزید پختہ ہو جائے۔ انتظار کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو کا، انشاءاللہ ملیں گے قربانی کی حقیقت و حکمت کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور عشر ذی الحجہ کی تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اس نیت کے ساتھ تاکہ اور لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے، اور ہمارے چینل اسلام کی آواز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا سینہ علم رسول کا مدینہ بنتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف الدجى بجماله بلغ